ایک زمانے کا واقعہ ہے، نزہۃ المجالس ایک واعظ و نصیحتوں کی کتاب ہے، عربی زبان کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ منقول ہے۔ فرمایا کہ ایک زمانہ جب عام طور پر مسلمانوں کا غلبہ تھا، اس زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مجوسی شخص تھا۔ مجوسی آپ جانتے ہیں، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، مجوسی لوگ۔ تو مجوسی شخص تھا، وہ مجوسی شخص اتفاق سے گھر سے اپنے بچے کو لیے باہر جا رہا تھا۔ اتفاق سے اس کا بچہ کچھ کھانے کی چیز لے لیا اور اپنے ساتھ لے کر کے بازار میں چلنے لگا۔ وہ مجوسی شخص نے نہیں دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں کیا تھا۔ بازار میں نکلنے کے بعد وہ بچہ وہ کھانے کی چیز کھا رہا تھا۔ اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا۔ جب وہ مجوسی نے دیکھا کہ میرا بچہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں کھا رہا ہے، فوراً وہ کھانے کی چیز اپنے بچے کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے۔ بچہ حیرانی سے پوچھتا ہے، ابا کیا بات ہے؟ تو وہ مجوسی کہتا ہے، بیٹے کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ مسلمانوں کے روزہ رہنے کا مہینہ ہے؟ مسلمان روزہ رہتے ہیں، اس کے دنوں میں کھاتے نہیں ہیں۔ جب مسلمان نہیں کھاتے ہیں تو تمہیں بھی احترام کرنی چاہیے، تمہیں بھی روزے داروں کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کے سامنے نہیں کھانی چاہیے۔ کھانے کی چیز لیا، بچے کو رمضان کا ادب سکھایا، روزے داروں کا ادب سکھایا۔ بات آئی گئی، اس مجوسی کے گھر کے قریب ایک بزرگ رہتے تھے، ایک اللہ والے مسلمان بزرگ تھے، وہ ان کا پڑوسی تھا۔ چند روز رہنے کے بعد وہ مجوسی بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یہ بزرگ جو بازو ہے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ہے۔ یہ بزرگ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ میاں تو اور جنت کیسے، جبکہ تو اللہ کو نہیں مانتا تھا، تو مجوسی تھا، پھر جنت کیسے ملی؟ وہ خواب میں کہتا ہے، حضرت کیا بتاؤں کہ ایک مرتبہ میں باہر نکلا، میرے بچے کے ہاتھ میں غذا تھی، کھانے کی چیز، رمضان کا مہینہ تھا، میں نے ادب سکھا کر بچے کو رمضان کی ریسپیکٹ سکھا کر کھانے کی چیز میں نے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ یہ میں جانتا تھا اور میرا بچہ جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کو میری یہ عادت پسند آئی، یہ طریقہ پسند آیا۔ جب میرا آخری وقت تھا، میری روح نکالی جانے والی تھی، پروردگار عالم نے میرے لیے کلمہ آسان کر دیا، مجھے ایمان کی توفیق دے دی۔ میری روح نکلنے سے پہلے میں نے اللہ سے توبہ کر کر کلمہ پڑھ لیا اور آج جنت میں ہوں۔ اور یہ میرا ایمان رمضان کی ریسپیکٹ کی وجہ سے ہے، رمضان کی ادب کی وجہ سے ہے۔ میرے نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں، ایک مجوسی جب رمضان کی ریسپیکٹ کرتا ہے تو ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ کرے کہ اگر کوئی مسلمان ہے، ایمان والے گھر میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اذانیں دی جاتی ہے، لیکن رمضان کا ریسپیکٹ نہیں کرتا، تو پھر ایمان اس کے دل میں کتنا رہتا ہے؟ آپ غور فرمائے۔ رمضان کی ریسپیکٹ سے ایمان آتا ہے تو رمضان کی ڈس ریسپیکٹ سے، رمضان کی بے ادبی سے ایمان جا بھی سکتا ہے۔ مجھے تعجب ہے، تعجب اس بات پر ہے کہ دن بدن میں سن رہا ہوں کہ فلاں شادی خانے میں فیسٹیول لگا ہوا ہے، بزنس فیسٹیول ہے، آپ آئیے، وہاں پر کھیل کے بھی انتظامات ہے، وہاں پر جھولے بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں پر کھانے کی چیزیں بھی ہیں، وہاں پر پکنک کی شاپنگ کی چیزیں بھی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے، اے مسلمان کے بچے، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم ماں بہنوں کو راغب کر کر اٹریکٹ کر کر وہاں بلا رہا ہے تو کیا تو ان کے نمازوں کا ذمہ دار ہے؟ کیا تو ان کے رمضان کے بے جا خراب ہونے کا ذمہ دار ہے؟ اس کے اندر تو کھیل کود کی طرف راغب کر رہا ہے، بڑے بڑی کاروبار کا مہینہ بنا دیا ہے، اس میں فوڈ فیسٹیولز بھی لگا رہا ہے۔ نئے نئے شادی خانوں میں، پرانے شہر کے شادی خانوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہے، ویڈیوز ڈال کر کہ جہاں جم غفیر ہے برقع پوش خواتین کا، بچوں کے، نوجوانوں کے، اور اس کے اندر راغب کرنے کے لیے طرح طرح کے گانے بھی لگے ہوئے ہیں، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، عورت و مرد کا اختلاف بھی ہے۔ ادھر پروردگار عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اعلانوں پہ اعلانات کرا رہے ہیں
کہ آؤ مسلمانوں جنت کے دروازے کھلے ہیں، آؤ مسلمانوں جنت کے ہم آٹھوں دروازے کھلے رکھے ہیں، شیطان کو بیڑیاں ڈال کے بند کر دیا ہے، مسلمانوں مساجد کھلے ہیں، مساجد میں آنے کی فیس نہیں ہے، تراویح پڑھنے کی فیس نہیں ہے، قرآن تمہارے لیے فری رکھا ہوا ہے، آؤ پڑھو۔ مسلمان نہیں آتا ہے، قرآن ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، نوجوان آ کے پڑھتے نہیں ہیں، نماز بھی فری ہے، قرآن بھی فری ہے، روزہ بھی فری ہے، عبادتیں بھی فری ہے، اور وہاں جنت ہے بے شمار۔ اس سے بڑا بھی کوئی آفر دے سکتے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ اکبر، ایک مجوسی کو ایمان سے نوازا گیا، اور آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہم کامل ایمان والے نہیں۔ سال سال جب رمضان آتا ہے تو نعوذ باللہ رمضان کا گلا کھوٹتے ہیں ہم لوگ۔ بہرحال عزیزان گرامی، میں بڑی تڑپ سے بار بار عرض کرتا ہوں، اخبارات اٹھائیں تو وہی طرح طرح کے ایڈز کے آؤ دنیا کی طرف، سوشل میڈیا وہی بلاتا ہے، طرح طرح کے ایڈز لگے ہوئے ہیں، شاپنگ ہی شاپنگ، شاپنگ ہی شاپنگ، خریدو، سال تمام خریدو، پھر خریدو، پھر کھاؤ، پھر کھاؤ، پھر کھاؤ، پھر کھاؤ، آخر میں آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ چند ضروری باتیں اور دل کی تڑپ تھی جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، میں نے عرض کیا۔ بہرحال عزیزان گرامی، غنیمت سمجھے رمضان کو، جو اس سال مل رہا ہے اسے غنیمت سمجھے، پتہ نہیں آئندہ کیا حال ہمارا ہونے والا ہے۔